السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس وقت مصر فتح ہوا تھا اس وقت کے فاتح سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مصر کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، ہمارے مصر والوں کی ایک قدیم روایت چلی آ رہی ہے، ہماری ایک پرانی رسم چلی آ رہی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، یعنی دریائے نیل کے اندر ایک باقرہ لڑکی کو ہم ڈالتے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمیں اس کے نتیجے میں قحط سالی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، خشک سالی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو ایک باقرہ دوشیزہ لڑکی ہم لیں گے، وہ لڑکی ایسی ہوگی جو اپنے والدین کی اکلوتی ہوگی، اور ہم اس کے والدین کو جیسے تیسے کر کے راضی کریں گے، اور اس کے بعد اس لڑکی کو ہم لے جائیں گے اور اس کو ہم ہیرے جواہرات سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو دلہن کی طرح تیار کر کے دلہن کی طرح لباس پہنا کر اس کو ہم دریا نیل کے اندر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دریا نیل آنا شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کی اس بات کو سنا تو فرمانے لگے، یہ تو ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام ایسی رسموں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ایسی روایتوں کا درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو ایسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب ان لوگوں نے دریائے نیل کے اندر لڑکی کو نہ ڈالا تو اس کے نتیجے میں دریا نیل بند ہو جاتا ہے، اور 1 مہینے تک دریا نیل کے اندر پانی نہیں آتا۔ پانی نہ آنے کی وجہ سے، دریا میں پانی نہ آنے کی وجہ سے اہل مصر والوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے، اور وہاں پر قحط سالی بہت زیادہ ہونے لگی، خشک سالی بہت زیادہ ہونے لگی، جس کی وجہ سے ان کے جانور مرنے لگے۔ جب اس صورتحال کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو انہوں نے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب یہ پیغام لکھا اور تمام اس صورتحال کو بتلایا جو ابھی پیچھے میں نے آپ لوگوں کو بتلائی ہے۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، میں نے ان لوگوں کو اس رسم کے کرنے سے منع کر دیا ہے، لہٰذا اب مجھے آپ بتلائیں میں کیا کروں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں جو خط لکھا اس کے اندر فرمایا کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ لاجواب کام کیا ہے، آپ نے اچھا کام کیا ہے، آپ نے لوگوں کو جو اس رسم سے منع کیا ہے، اس روایت کو ادا کرنے سے جو آپ نے منع کیا ہے، آپ نے بہترین کام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خط آپ کو دوں گا، وہ خط آپ نے دریائے نیل کے اندر ڈالنا ہے۔ تو میرے دوستو، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو کھول کر پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے، یہ خط اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف حمد و صلات کے بعد، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی اور اپنی طرف سے چل رہا ہے تو ہمیں تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرا بند ہونا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر تجھے چلانے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ وہ تجھے پہلے کی طرح تجھے چلائے رکھے۔ تو میرے دوستو، جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط دریا نیل کے اندر ڈالا تو ابھی ایک رات بھی نہیں گزری تھی کہ دریائے نیل کے اندر 16 ہاتھ گہرا پانی دریا نیل کے اندر جاری ہو گیا، اور پھر اس طرح جاری ہوا کہ جو آج تک جاری ہے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خط کی وجہ سے اہل مصر کی اس سابقہ روایت کو، اس ایک جاہلانہ رسم کو ایک خط کے ذریعے سے اس کو ختم فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے حکمران، ایسے عادل حکمران ہمیں بھی نصیب فرمائے۔